الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سیشن کی طرح اس سیشن میں بھی ہم 3 آیات کا پہلے تلاوت اور پھر ان کا سادہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 44، 45 اور 46 کو اس سیشن میں ہم دیکھتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ ان آیات کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ آیت نمبر 44، تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 45، اور مدد چاہو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ ہم بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 46، جو گمان رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملنا ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ ان آیات میں جو مضمون چھپا ہے اس کو ہم نے دیکھنے کے لیے کچھ پوائنٹس میں ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیے آیت نمبر 43 میں اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی 2 باتوں پر زور دے کر پھر دعوت دی ہے، یعنی نماز جو اللہ کی یاد اور اس کی ملاقات ہے، دوسرے زکوٰۃ جو اللہ کے دیے ہوئے مال اور دولت کو عملی اعتبار سے یعنی کانشیسلی اللہ کی عنایت اور امانت مان کر اس کے بندوں کو ان کی ضرورتوں کے لیے دینا، ان پر خرچ کرنا۔ اس تاکید کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے اسکالرز کی جانب رخ بدلا ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو کس آئینے اور کس تصور میں رکھتے اور دیکھتے تھے۔ یہاں پر یہود کے اسکالرز کا جو کیریکٹر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور ان کی شخصیت کی جس کمی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے، لوگوں کو تو بھلائی کرنے کی تاکید کرتے تھے، لیکن خود اپنے لیے اس بات کو عمل میں نہیں لاتے تھے۔ یہ ٹھیک وہی بات ہے جو ان کے تکبر کو ظاہر کرتی ہے، اور ان کے کیریکٹر کے اس ریفلیکشن میں یہ بات وہ دیکھتے تھے کہ ان کو کسی طرح کی بھی تاکید کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی طرح کے امپروومنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ہدایات دی گئی ہیں وہ عوام کے لیے دی گئی ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں، اور یہ اپنے ان برائیوں سے اپنے آپ کو نہایت پاک اور صاف اور گناہوں سے پرے دیکھا کرتے تھے، اسی لیے یہ اپنے لیے کسی نصیحت کا تصور نہیں کرتے تھے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کہا ہے کہ تم جب کہ کتاب پڑھتے ہو پھر بھی تم اتنے بے عقل کیسے ہو سکتے ہو کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کچھ لوگوں کے لیے، اپنے کچھ بندوں کے لیے کچھ نصیحتیں کی دعوت دے گا، کچھ نصیحتوں کا حکم دے گا اور کچھ بندوں کو اس سے باز رہنے کا حکم دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کیا تمہیں اس بات کی بالکل عقل نہیں ہے کہ اللہ سب کے لیے ایک ہی حکم دیتا ہے؟ یہاں ایک نصیحت نئی امت کے لیے بھی موجود ہے کہ جس بات کی تاکید آپ دوسروں کو کریں وہ پہلے خود کے لیے ضروری سمجھیں۔ صاف اشارہ ہے کہ
تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، اس میں اللہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہو۔ اللہ کی تعلیم تو یہ ہے کہ تم سب کو نیکی کا حکم دو، تم دوسروں کو نیکی کا حکم دو، اور اس سے پہلے اس نیکی، اس احکام پر خود عمل پیرا ہو۔ یہ ایسا حکم ہے جو سب کے لیے ایک ہے، سب کے لیے یونیورسل ہے، اور اگر عقل سے سمجھو تو اللہ کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتا جو سب کے لیے نہ ہو۔ وہ تو ہدایت کا حکم سب کے لیے دیتا ہے، اس میں غریب امیر، بڑا اور چھوٹا، کہیں اس کے لیے کوئی استثنا موجود نہیں ہے۔ پھر ہم دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نماز کی اور صبر کی جو اہمیت انسان کی شخصیت کی جو تعمیر ہے، جو کیریکٹر بلڈنگ ہے ہیومن بینگ کے لیے، اس میں کتنی اہم معنی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو دیکھیں گے کہ دونوں آیات انسانی اخلاق کی جو تعلیم دے رہی ہیں، یعنی ایک اللہ کو ماننے کے بعد ایک اچھا انسان بننا کتنا ضروری ہے۔ اچھے انسان کی جو بیسک کوالٹی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو ماننے اور ان پر عمل کر کے زندگی گزارنے کو ہی کامیابی کی ضمانت مانا گیا ہے، تو اس کی تاکید کرنے میں اگر لوگوں کی طرف سے کوئی کنفرنٹیشن، کوئی مقابلہ ہوتا ہے، تو دو ہی چیزیں ہیں جو تمہارا سہارا یا سپورٹ ہوں گی، جن میں ایک چیز صبر ہے اور دوسری چیز نماز ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ہی حقیقت کو ماننے کے بعد ہی وجود میں آتی ہیں، یعنی نماز اللہ کو اللہ ماننے کا عملی اقرار ہے، اور صبر کی تلقین میں دو اشارے ہیں۔ پہلی چیز، اس اللہ کی ذات اور صفات پر کامل یقین جو ان حالات کا اگر پیدا کرنے والا ہے تو ان حالات سے باہر نکالنے والا بھی وہی ہے۔ ان تکلیفوں سے اگر کوئی تدبیر پیدا کر کے ہمیں باہر نکال سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اشارہ کہ جب اس مالک اور خالق کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو پھر اس میں شکایت کیسی؟ لہٰذا ایک ایمان والے شخص کو اپنے اندر یہ دو صفتیں پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز جو یہاں بتائی گئی ہے وہ سرٹینٹی ان فیتھ اینڈ بلیو ان دا لائف آف ہیئر آفٹر، یعنی وہ کامل، وہ عملی یقین، وہ اعتقاد جو اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کے لیے ہونا چاہیے، وہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہ مسائل کی جگہ ہے، یہ مصیبتوں کی جگہ ہے، آزمائش کا مقام ہے۔ یہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی پرابلم آتی ہی رہے گی، چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، غریبی کی شکل میں ہو، عقل یا علم کا معاملہ ہو۔ ان سب حالات میں ایک بندہ مومن کو صبر ہی کرنا ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑی ہی سپیریئر کوالٹی ہے جو انسان کو احسن الخالقین کے مقام تک لے جاتی ہے۔ لیکن یہ ممکن اسی وقت ہوتا ہے جب مکمل اور یقینی ایمان میں انسان جی رہا ہو۔ اس ایمان کی ایبسنس میں تو پیشنس کا شیرازہ بکھرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، اور انسان شکایتوں اور تکلیفوں کا ایک پینڈورا باکس کھول کر انسانوں کے سامنے بھی بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے سامنے بھی بیٹھ جاتا ہے۔ ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کا واقعہ بیان کیا ہے، اور ان کے بھائی یعقوب علیہ السلام جو اس وقت کے پیغمبر ہیں، ان کے پاس یہ پیغام لاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا لے گیا ہے، اور خون آلود کرتا ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب ہوتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو اس پر صبر ہی کروں گا، اور جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ یعنی صبر ہے ہی وہ چیز جو شکوہ اور شکایت سے پرے ہے، جس میں شکایت کا نام نہیں ہوتا، اور یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب انسان اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے۔ نماز اس بات کا اعلان ہے کہ جس طرح اے میرے پروردگار، ہم یہاں تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اس فیصلے کے دن بھی ہم اپنے ہاتھ باندھے تیرے سامنے اسی طرح دست بستہ کھڑے ہوں گے، اور تو ہوگا اور ہمارے اعمال ہوں گے، اور اس وقت ہماری زبان پر تالے لگے ہوں گے، اور ہمارا رواں رواں اپنے اعمال کی گواہی خود دے رہا ہوگا۔ کیا اس وقت کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ کیا اس وقت اس پیشی کے لیے، اس آخرت کے لیے ہم تیار ہیں، یا اس کو ہم نے صرف ایک
मफ़रूज़ा समझा है, एक अज़म्पशन माना है, वो सिर्फ़ एक कौली अक़ीदा है, उसको वजूद में आने का तसव्वुर हमारा ज़हन तस्लीम नहीं करता, जबकि सच्चाई तो इसके बिल्कुल बरअक्स है। सच्चाई तो ये कहती है कि एक दिन तुम सब अपने रब के पास लौटाए जाओगे। कुरान ये बार-बार कह रहा है कि वो दिन करीब है जब तुम सब हमारे सामने होगे और सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और ये वापसी ऑप्शनल नहीं है, ये रोबोटिक वापसी है। ये वापसी का कोई कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। इस वापसी का कोई कंट्रोल किसी सुपर पावर के हाथ में नहीं है। इस वापसी का कोई कंट्रोल किसी मशीन के हाथ में नहीं है। इसे कोई नहीं रोक सकता। जिस वक़्त और जिस घड़ी अल्लाह की वो आवाज़ बुलंद होगी, तो हम सब उस आवाज़ के पीछे दौड़ रहे होंगे। हमें फ़िक्र करनी है तो उस वक़्त की, कि उस वक़्त हमारे हाथ खाली होंगे, हमारे चेहरे पर परेशानियाँ, पशेमानियाँ और शर्मिंदगी की गर्द होगी, या हमारे हाथ में नेक अमालों का बस्ता होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम उस आवाज़ से पहले, इस वाक़ये के रूनुमा होने से पहले, इस बात को जान लें कि अल्लाह ने जो अहकाम अपनी किताब में हम तक पहुँचाए हैं, उन अहकामों पर अमल करना, उन अहकामों पर चलना, और उसमें सबसे पहली चीज़ अल्लाह की आवाज़ पर अपने वजूद को अल्लाह के सामने सजदे में झुका देना, उसके उसके लिए रुकू में झुक जाना, उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहना है, और वो शय नमाज़ है। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Let us join hands in spreading the message of Allah subhanahu wa ta'ala.